الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. برادران اسلام، علماء کرام، معزز سامعین، محترم خواتین، میرے عزیزوں اور نوجوانوں، دور جدید جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، در حقیقت انسانی دماغ جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ایک کرشمہ، اس دماغ کے ذریعے سے ایسی ایجادات اس دور کے اندر ایجاد ہوئی ہیں جن کا چند سال پہلے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ ایجادات اس تیزی کے ساتھ پورے عالم کو ایک شکنجے میں، ایک جال میں جکڑ دی ہیں کہ انسان کے لیے پوری دنیا کو ایک گھر آنگن بن گیا. اور یہی ایجادات خیر اور شر کے پھیلانے کے لیے اہم ترین وسائل اس دور کے اندر بنے ہوئے ہیں. میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، در حقیقت یہ چند عناصر کا نام ہے جس کے ذریعے سے یا جن کے ذریعے سے عوام تک یا لوگوں تک حقائق اور معلومات کو پہنچایا جاتا ہے. اب ان ذرائع کے اندر جو اہم ترین ذرائع ہیں، ایک تو ہے ریڈیو، دوسرا ہے ٹی وی، تیسرا ہے انٹرنیٹ، چوتھا ہے صحافت، پانچواں ہے مطبوعات جیسے نشرات ہیں، کتابیں ہیں، پیمفلیٹس ہیں، اور چھٹا ہے موبائل. ان میں سے ہر ایک کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور خیر و شر کو دوسرے تک پہنچانے کا ہر ایک اس کا اپنا رول ہے. اور آج کے اس دور میں شخصی طور پر اگر معلومات آپ دوسرے تک پہنچا رہے ہیں یا دوسرے کو آپ کانٹیکٹ کر رہے ہیں یا دوسرے تک آپ پہنچ رہے ہیں، تو ایک اہم ترین ذریعہ جو ہم سب کے جیبوں کے اندر ہے وہ ہے موبائل. شاید ہی کوئی جیب خالی. یہ موبائل جہاں آپ کو بہت سارے فائدے پہنچا رہا ہے، آپ کے اہل و عیال سے آپ کا اتصال ہو رہا ہے، جب چاہیں آپ ان سے بات چیت کر لیتے ہیں، حال احوال دریافت کر لیتے ہیں. لیکن جہاں اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر غلط کاریاں بھی ہیں. غلط کاریاں ایسی کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ابھی حال ہی کی ایک رپورٹ ہے جو آپ کو بتانے کے لیے اس کو میں کاپی لے آیا ہوں. موبائل فون
ایک سال میں 17,211 لڑکیاں گھروں سے فرار. یہ موبائل فون کا کرشمہ. یہ کون ہے؟ ہماری اپنی بہنیں، ہماری اپنی خواتین. اور اس پہ درہ امتیاز یہ جو آپ کے دل و دماغ کو کچوٹے لگانے کے لیے کافی ہے، اس کے نیچے والی ہیڈنگ فرار ہونے والیوں میں 4,000 شادی شدہ خواتین. اللہ استغفر اللہ. شادی شدہ خواتین جن کے شوہر موجود ہیں، جن کے بچے موجود ہیں. اس موبائل فون کا کرشمہ یہ ہے کہ جہاں پر نگرانی نہ ہو، جہاں پر خبرگیری نہ ہو، جہاں پر شوہر قسم کے لوگ دیوس ہوں اور اپنی خواتین کا انہیں کوئی احساس نہ ہو، نہ ان کے احساسات کا، نہ ان کے جذبات کا، نہ ان کی ضروریات کا، نہ یہ خبر ہو کہ کون گھر میں آ رہا ہے، کون گھر سے جا رہا ہے، کس سے اتصال ہو رہا ہے، کس سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، کہاں کہاں فون ہو رہا ہے، کہاں کہاں سے فون آ رہا ہے. جہاں جس کو اس کی کوئی خبر نہ ہو وہاں پر حالات یہی ہوتے ہیں. میرے دوستو، موبائل حقیقت میں ایک نعمت ہے. اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو پھر نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان و حفاظت میں رکھے. یہ اخبار بھی سننے میں آتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر آج ہمارے ہر گھر کے اندر، ہر آفس کے اندر، اور نظام تعلیم ایسی ہو چکی ہے ہمارے ملکوں کے اندر کہ بچہ اگر فرسٹ اسٹینڈرڈ میں پہنچ رہا ہے تو وہیں سے اس کو کمپیوٹر کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. لازمی طور پر تعلیم دی جا رہی ہے. کمپیوٹر کے پارٹس کیا ہیں، کمپیوٹر کا ایکشن کیا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اس کو کیسا عمل ہے، کیا کیا کرنا چاہیے. اب فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ اب یہاں سے کمپیوٹر سیکھ رہا ہے. ٹھیک، الحمدللہ، نالج کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ہے. لیکن ساتھ ہی اگر صحیح اس کا استعمال نہ کیا جائے، یہ صحیح استعمال کی توجیحات نہ کی جائیں، اس کو اگر صحیح جگہ پر نہ ڈالا جائے تو پھر وہی کمپیوٹر اس کے لیے، اس بچے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس گھر کے ہر فرد کے لیے، اس پورے گھر کے ماحول کے لیے زہر آلود بن جاتا ہے. اور اس کمپیوٹر کے ذریعے سے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، جہاں بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں، جہاں بہت سارے آپ کے مسائل کا حل ہے، بلکہ پوری دنیا آپ کی مٹھی میں سمٹ کر آ گئی ہے اس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے. لیکن الحمدللہ اگر اس کا صحیح استعمال آپ نہ کریں، یا صحیح استعمال نہ سیکھیں، تو پھر وہ حالات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ گھر کا کوئی فرق گھر کا نہیں، گھر کا کوئی فرق گھر کا نہیں. نہ بیوی اپنے شوہر کی ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کا، نہ بہن بھائی کی ہے، نہ بھائی بہن کا، نہ اولاد ماں باپ کی ہے، نہ ماں باپ اولاد کی. ہر ایک اپنی جگہ مشغول، ہر ایک اپنے دنیا کے اندر مگن ہے. اور اگر خیر کے معاملے مگن ہے تو الحمدللہ. لیکن افسوس صد افسوس کہ 80%، 70 to 80% حالات اور دراسات ہمیں یہی بتلاتے ہیں کہ اس کا استعمال غلط ہے، غلط جگہوں پر ہو رہا، غلط تعلقات میں صرف ہو رہا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو سائٹس موجود ہیں، ان میں سے بہت ساری سائٹس، بلکہ غالب سائٹس وہ ہیں جو شر کی ہیں، خیر والی کم ہے. اور اس میں سے بھی جو سوشل ویب سائٹس ہیں جیسے فیس بک ہے، یہ فیس بک آج کتنے گھروں کو برباد کرنے کا ذمہ دار ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. کتنی لڑکیوں اور لڑکوں کے غلط تعلقات اس فیس بک کے ذریعے سے. بلکہ میں جانتا ہوں، میرے اپنے جو اتصالات ہوتے ہیں، جو سوالات آتے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ خبریں ملتی ہیں کہ اس فیس بک کے ذریعے سے بیوی شوہر کی نہیں رہی، کسی اور کے گود میں بیٹھی. شوہر بیوی کے ساتھ تعلقات سے کترا رہا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق کسی اور سے ہو. یہ چیٹنگ کے نام پر یہ شیطانی ویب سائٹ آج گھر گھر فساد مچائے گا. لیکن اگر اس کا آپ صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہو.
اس فیس بک کا آپ دعویٰ بک بنائیں، آپ کمپیوٹر پر بیٹھنے کا ارادہ ہی یہی کر لیں، نیت ہی یہی کر لیں کہ اس میری حرکت کے ذریعے سے، میری انگلیوں کے اس ٹائپ کرنے کے ذریعے سے صرف خیر ہی خیر ہے، شر میری انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ میری چیٹنگ کے ذریعے سے دعوت ہوگی، میری چیٹنگ کے ذریعے سے اصلاح ہوگی، میری چیٹنگ کے ذریعے سے دینی معلومات میں دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ اس فیس بک کو میں دعویٰ کو کس حیثیت سے بناؤں گا کہ سب سے پہلے جو معلومات مجھ تک پہنچ رہی ہیں، یہ معلومات میں سب سے پہلے ویریفائی کروں گا، سب سے پہلے اس کی تحقیق کروں گا کہ یہ معلومات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ دعویٰ کی نیت سے آگے بڑھتے ہیں اور جو میسیج بھی انہیں آتا ہے، جو معلومات بھی آتے ہیں، ان کے ویب سائٹ وال پر جو چیز بھی پہنچتی ہے اسلام کے نام پر اگر ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، چلو آگے بڑھو، اس کو شیئر کرو، اس کو لائک کرو، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں ثواب کا کام۔ اللہ کے بندے، ممکن ہے کہ وہ چیز جو تجھ تک پہنچی ہے وہ اسلام کے خلاف، ممکن ہے جو چیز تجھ تک پہنچی ہے وہ اسلام کے اس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ کتنی بدعات فروغ دی جا رہی ہیں ان سائٹس کے ذریعے سے، کتنے غیر اسلامی باتیں لوگ دوسروں تک پہنچاتے ہیں اسلام کے نام سے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ اگر آپ ویب سائٹس کا اگر جائزہ لیں تو ویب سائٹس ایسے موجود ہیں 10,000 سے زائد، یہ 2006 کی رپورٹ ہے، 10,000 سے زائد، یعنی 6 سال اور گزر گئے، عدد کہیں اور آگے بڑھ چکا ہو۔ 2006 کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں کہ 10,000 سے زائد وہ سائٹس ہیں جو اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں لیکن ہیں وہ اینٹی اسلامک، اسلام کے خلاف۔ آپ کو معلومات جو دے رہی ہے آپ کے اسلام کو منہدم کرنے کے لیے، آپ کے اسلام کو برباد کرنے کے لیے، آپ کو مسلمان کی حیثیت سے نہ رہنے دینے کے لیے، کیا مسلمان نہ صرف نام رہ جائے، آپ کی معلومات غلط آپ کو پہنچے، آپ کا اسلام وہ اسلام نہ رہے جو محمد رسول اللہ نے لایا ہوا اسلام، بلکہ ایسے سائٹس بھی موجود ہیں جو قرآن آپ کو پیش کر رہے ہیں لیکن وہ قرآن نہیں، الفرقان کے نام سے، الفرقان الحق، فرق کرنے والا، حق بیان کرنے والا یہ نسخہ، حق والی یہ کتاب، اور شروع سے آخر تک اس کے اندر تعلیم ہے بائبل کی، بلکہ بائبل کے نام ہی سے جو اس کا نام شروع ہو رہا، ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہاں شروع ہو رہا ہے بسم الآب، in the name of the Father, the Holy Spirit, the Holy Son، اور اسی کے نام سے عربی عبارتیں بھی ہیں اور انگلش میں ترجمہ بھی ہے، انگلش ہی میں نہیں دنیا کے بہت ساری زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، اور پھیلا رہے ہیں کہاں؟ غیر مسلموں میں نہیں، مسلمانوں میں، مسلم طلباء کے درمیان، مسلمان اسکولوں میں، بہت سارے مسلم ممالک کے اندر۔ حال ہی میں ہمارے دوست کویت سے انہوں نے فون کیا کہ ان کے اپنے بچے کے اسکول کے اندر اس کتاب کو پہنچایا جا رہا ہے، فری تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ تمہارا اصل قرآن، 77 سورات ہیں اس کے اندر، 77 چیپٹرز، اور اس کے اندر میں نے بعض چیزوں کو پڑھ کے دیکھا کہ اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کہا گیا، ہاں، مسلمانوں کو ڈاکو اور لٹیرے کہا گیا، مسلمانوں کو غدار کہا گیا، یا ایھا الذین کفروا، یعنی ان ناموں سے مسلمانوں کو اے کفار، اے مرتدین، اے دھوکے باز، اے دغاباز، اس طرح کے القاب سے مسلمانوں کو اس میں ذکر کیا گیا، اور یہ پہنچایا جا رہا ہے کس کو؟ مسلمانوں کو، اور ہمیں خبر تک نہیں، ہمارے بچے اس کو جا رہے ہیں اور وہاں پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ یہ اینٹی اسلامک ویب سائٹ جو کام کر رہے ہیں میرے دوستو، ذرا آپ غور کریں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ان کے مقاصد اگر ہم یکجا کریں تو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب جوئی ان کا خصوصی مقصد ہے۔
صحابہ کرام کی کردار کشی، سنت نبوی علیہ السلام پر تنقید اور اعتراضات ان ویب سائٹس کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں میں آمیزش اور ملاوٹ اور اس کے غلط مفاہیم بیان کرنا، اسلامی شعائر کی تضحیک اور تذلیل، تحقیر، بہت سارے سائٹس کے اندر نعوذ باللہ قرآن کی آیات کو کتے کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں، گدھے کی شکل میں، ان شکلوں کے قرآن کی آیات کو لکھا دیا۔ موقع القرآن، القرآن کے نام سے ہی سائٹ ہے، سورۃ من مثلی، یہ دونوں سائٹس، سورۃ من مثلی آپ کہیں گے سورۃ من مثلی، یعنی قرآن ہی کی طرح ایک سورت ہے۔ یہ دونوں سائٹس ہیں جو غیر اسلامی، اور نام کیا ہے؟ قرآن۔ یہ دونوں سائٹس آپ کو قرآن کے خلاف اکساتے ہیں، قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کی روشن تاریخ اور ان کی تصویر کو مسخ کرنا، مسلمانوں کو دہشت گرد بنانا اور تشدد پسندی کا الزام ان پر تھوپنا، برہنہ بدکردار خواتین، بدکار خواتین کے جسموں پر قرآن کی آیات کی طرح پیش کرنا، اور ان کے کپڑوں پر، اور نعوذ باللہ ٹوائلٹ کے جو بیسنس ہیں، ان بیسنس پر، واش بیسنس پر جہاں پر تھوکتے ہیں وہاں پر قرآن کی آیات، تاکہ قرآن کی توہین، اور کچھ نہ صحیح پڑھنے والوں پر، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہوں، شکوک و شبہات اٹھا ان کے ذہن و دماغ کے اندر، ان کے ایمان کے اندر دراڑیں ڈال کر اسلام کے خلاف انہیں شکوک پیدا کرنا کہ تمہارے پاس ایسا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 شادیوں کا آپ نے حکم دیا، قرآن میں 4 شادیوں کا حکم ہے، لیکن آپ نے 11 شادیاں ہیں، یہ کیسے؟ کیا وہ شوہر پسند نہیں تھے؟ محمد رسول اللہ کی ذات پر براہ راست حملے کرنا اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، مائی عائشہ کی شان میں گستاخی کرنا، اور میرے دوستوں غیر مسلم تو غیر مسلم، یہ تو اپنی جگہ مگن ہیں، کوشاں ہیں، لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو کسی بھی طرح مٹائیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کرے۔ یہ تو دین حق روشن ہو کر رہے گا انشاءاللہ، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے کیا کیا اس کے لیے، ہم نے کیا خدمت کی۔ یہ دور جدید کے اندر یہ عصری وسائل کے ذریعے سے ہم نے اسلام کو کہاں تک فائدہ پہنچایا، ہم نے مسلمانوں تک کہاں حق بات پہنچانے کی اور غیر مسلموں تک کہاں اس دعوت حق کو پہنچانے کی ہم نے کوشش کی، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ غیر مسلم تو اپنی جگہ مصروف ہیں، لیکن اسلام کا نام لینے والے جو اسلام سے بہت دور ہیں، ان کی بھی اپنی بے شمار سائٹس ہیں، شیعوں کی بے شمار سائٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیعہ، قادیانیوں کی ان سے زیادہ سائٹس ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، جب آپ پڑھ کے بھی دیکھتے ہیں اس سائٹ میں، آپ جا کر بھی دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ قادیانی ہے۔ اتنی حکمت کے ساتھ، اتنی صاف گوئی کے ساتھ وہ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور آج ویسٹ کے اندر، ویسٹرن کلچر میں سب سے زیادہ سائٹ جو مقبول ہے انہی لوگوں کی، اور لوگ اندازے سے زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہوتے ہوتے کہاں پہنچ رہے ہیں؟ قادیانیت میں پہنچ رہے ہیں۔ تو میرے دوست ضرورت اس بات کی ہے، وقت کم ہے، تو ٹریفک کی وجہ سے بھی کچھ میں تاخیر سے پہنچا ہوں، وقت کم ہے، اس معاملے میں مواد بہت زیادہ ہے، اور آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا، وہ یہ کہ ہم اسلام کو صحیح طور پر سیکھیں اور اس کو ان ذرائع کے ذریعے سے پہنچانے کی آپ حد تک امکان کوشش کریں، کیونکہ اب یہ ذرائع یہ ایسے نہیں رہے کہ آپ اس کے لیے کچھ الگ سے وقت نکالنا ہوگا۔ ہم میں کہ تقریباً آدمی ان ذرائع کو استعمال کر رہا ہے، کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ اپنے کام انجام دے رہا ہے، اپنے پرسنل لائف کے اندر کمپیوٹر کو استعمال کر رہا ہے، اور اپنے جاب کے اندر کمپیوٹر کو استعمال کر رہا ہے۔ جو ایسی صورت میں کچھ وقت نکالے، چند منٹ نکالے
جو اس ذریعے سے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچے، اس ذریعے سے حق بات دوسروں تک پہنچ جائیں، اس کے لیے کوشش کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی اس کی اطلاع دیں کہ یہ بہت سارے جو اینٹی اسلامک سائٹس ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں جو اسلام کے نام پر اسلام کو اٹھانے والا کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے کچھ احباب نے ان سائٹس کو اکجا کیا ہے جو حق والوں کے سائٹس، جہاں پر آپ کو دین حق کی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے کہ 10,000 سے زیادہ اینٹی اسلامک سائٹس اسلام کے نام پر کام کر رہی ہیں، اور حق والوں کے سائٹس آپ کو 200 سے زیادہ نہیں ہیں، واللہ 200 سے زیادہ نہیں۔ اور اسلام کے نام پر کام کرنے والی جو سائٹس ہیں جو اسلام دشمن لوگ چلا رہے ہیں 10,000 سے زائد ہیں، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جو سائٹ آپ کھولیں وہ اینٹی اسلامک ہے، ڈھونڈ رہے ہیں آپ اس کو جو حق والوں کے ساتھ 200 یا اس کے اطراف میں۔ اور میں نے یہاں پر جمع اکجا کیا ہے ان 6 اوراق میں، تقریباً یہ 200 سائٹس ہیں، جن کو بھی چاہیے اسی کاپی میں پہنچاؤں گا، ہمیں آپ کا ای میل دے دیں، اس ای میل میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، یا میرا نمبر آپ لے لیں، مجھے میسیج کر دیں آپ کا جو آپ کا ای میل آئی ڈی ہے، اس ای میل آئی ڈی پر میں ان سائٹس کی لسٹ آپ کو فارورڈ کر دوں گا۔ اگر اللہ نہ کرے اس میں بھی آپ کے نظر میں یا کسی کے نظر میں کوئی ایسی سائٹ نظر آئے جو صحیح بات کو پیش نہیں کر رہی ہے تو آپ ہمیں اطلاع دیں، اس قائمے سے اس کا نام یا اس کا ایڈریس جو ہے ہم حذف کر دیں گے۔ تو یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، تو اس طرح کم از کم ہم کو یہ تو پتا ہوگا کہ سچ اور حق کہنے والی قرآن حدیث کی دعوت کو پیش کرنے والی سائٹس کون سی ہیں، تاکہ اس حد تک ہم اپنے آپ کو باؤنڈیڈ کریں اور اس حد تک اپنے بیوی بچوں کو ہم جو ہے پابند کریں۔ اور میرے دوستو، آج کے اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر بہت زیادہ جو متاثر ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسل، یہ سب سے زیادہ اس ایڈوانس ٹیکنالوجی کی دلدادہ ہے، اور اس کے ذریعے سے جو جتنا فائدہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کتنا فائدہ انہیں ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ اگر ان کی صحیح توجہ نہ کی جائے تو جو اس سے زیادہ انہیں نقصان۔ کیونکہ میرے دوستو، یہ جتنی جدید ٹیکنالوجی ہے یہ در حقیقت یہ ہماری ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ ایجاد کردہ ہے مغرب کی، اور مغرب میں بھی وہ جو یہودیوں کی ایجاد کردہ ہے، اور ان کی ایجاد کردہ جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے سے ان کا مقصد کیا ہے، ذرا اس پر بھی آپ غور کریں۔ 1897 میں 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے اندر 300 یہودی دانشوروں اور مفکروں کا اجتماع ہوا، اور قیادت تھی ہرزل کی قیادت میں، جمع ہو کر یہ پوری دنیا پر حکمرانی کا انہوں نے منصوبہ تیار کیا۔ یہ منصوبہ وینیس پروٹوکولز کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے عرصہ ہوا آ چکا ہے، لیکن اس میں جس بات پر انہوں نے زور دیا اور جس کا عہد انہوں نے اس اجتماع میں کیا وہ یہ کہ میڈیا کے بارے میں طے ہوا کہ ہم میڈیا کے سرکش گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باغ کو اپنے قبضے میں رکھیں گے، ہم اپنے دشمنوں کے قبضے میں کوئی ایسا مؤثر اور طاقتور اخبار نہیں رہنے دیں گے کہ وہ اپنے رائے کو مؤثر ڈھنگ سے ظاہر کر سکیں، اور نہ ہی ہم ان کو اس قابل چھوڑیں گے کہ ہماری نگاہوں سے گزرے بغیر کوئی خبر لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم ایسا قانون بنائیں گے کہ کسی ناشر اور پریس والے کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ پیشے کی اجازت لیے بغیر کوئی چھاپ سکے۔ ہمارے قبضے میں ایسے اخبارات اور رسائل ہوں گے جو مختلف گروہوں اور جماعتوں کی تائید و حمایت حاصل کریں گے، خواہ یہ جماعت جمہوریت کے داعی ہوں یا انقلاب کے حامی، حتیٰ کہ ہم ایسے اخبارات کی سرپرستی بھی کریں گے جو انتشار و بے رہ روی، جنسی و اخلاقی انارکی، استبدادی حکومتوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی مدافعت اور حمایت کرے گا۔ یہی ہو رہا ہے، دیکھیے سیریا کی جو ہے جو تائید جو کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کا جو خون خرابہ جو ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ حالات ہمارے سامنے ہیں یہ اس بات کی شاہد ہیں۔ ہم ایسے اسلوب سے خبروں کو پیش کریں گے کہ قومیں اور حکومتیں ان کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ ہم یہودی ایسے دانشوروں، ایڈیٹروں اور نامہ نگاروں کی حوصلہ افزائی کریں گے جو بد کردار ہوں اور خطرناک مجرمانہ کردار رکھتے ہوں۔ ہم ذرائع ابلاغ کو خبر رساں ایجنسیوں کے ذریعے کنٹرول کریں گے، اور خبر رساں جو جتنی ایجنسیاں ہیں جو مین ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ یہود کے ہاتھ، یہ سب اس کے ذمہ دار یہود ہیں۔ دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل اور ٹی وی چینلز انہی خبر رساں ایجنسیوں سے خبریں اور تصاویر حاصل کرتے ہیں۔
تمام بڑی خبر رساں ایجنسیاں، جن میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ جو ڈومینیٹ جو کر رہا ہے کون؟ روئٹرز۔ یہ روئٹرز جو ہے یہ سب سے بڑی خبر رساں ایجنسی ہے، جس کا بانی جولیس ہے، جو 1816 جس کی پیدائش ہے، اور یہ یہی اس ایجنسی کا بانی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اسی کی چھاپ، یہاں تک کہ BBC جو خبریں لیتا ہے وہ بھی اسی پر اس کا دار و مدار، اور دوسرے نمبر پر AP ہے، اور تیسرے نمبر پر AFP۔ یہ 3 خبر رساں ایجنسیاں ہیں جو دنیا کے اندر آپ کی ہر چھوٹی بڑی خبر ان تک پہنچتی ہے، اور ان کی اجازت سے پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ ہاں، ایسی نہیں چھپ جاتی، ایسی ہر چیز جو ہے آپ کو میڈیا کے اندر نہیں آ جاتی جب تک کہ یہاں سے جو ہے آپ کو یہاں سے منظوری نہ لی جائے، یا کہ یہاں سے نو آبجیکشن نہ ہو، یہاں سے کوئی آپ کو جو ہے کوئی سگنل خطرے کا یا کہ منع کا موصول نہ ہو، آپ اپنی خبر کو شائع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان تک بات پہنچی اور انہوں نے نو کا سگنل دے دیا، ریڈ سگنل آپ کو دے دیا، تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ باہر ہو سکے۔ یہ میڈیا اب ایسی صورتحال میں ہمارے بچے جو ان کے ذریعے سے جو سیکھتے ہیں وہ کیا ہو؟ سب سے پہلے شکوک و شبہات پیدا کرنا ان سب ایجنسیوں کا اہم ترین کام، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ اپنا کام اگر ہو، اپنی بات اگر ہو، اپنے ملک کی بات ہو، تو پھر اسلوب دوسرا ہوگا، بالکل پازیٹیو وے ہوگا۔ اگر وہی بات مسلمانوں کے خلاف ہو، مسلمانوں کے ملک میں اگر پیش آ جائے، مسلمانوں کے بارے میں ہو، تو پھر وہاں پر اسلوب دوسرا ہوگا۔ ایک ہی کوائن کے دو رخ ہوں گے، سکے کے 2 رخ چلتے ہیں۔ ایک رخ اپنے لیے، جہاں پر واہ ہوگی، جہاں پر اپنی تعریف ہوگی، اگرچہ کہ بات وہاں پر گندگی کی ہوگی، بات زنا کی ہوگی، بات قتل کی ہوگی، لیکن وہاں پر اپنے قوم کو بڑھانے والی بات۔ اور وہی بات اگر کسی مسلمان ملک کے اندر اگر ہو جائے، تو پھر وہاں پر ان کی تذلیل، ان کی تحقیر، اور مسلمانوں کو دہشت گرد، مسلمانوں کو جو ہے تہذیب سے ناآشنا اور مسلمان بالکل بیکورڈ قوم، اس طرح کے الزامات یہ لگانا یہ ان کا معمول ہے۔ اور اسی طرح شکوک و شبہات ہر معاملے کے، چاہے وہ عام سی خبر کیوں نہ ہو، وہ عام سے ایک اور بات ہے کہ ہم کان نہیں دھرتے، ہم جو ہے غور نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی حیدرآباد کے اندر دھماکہ ہوا، اللہ محفوظ رکھے مسلمانوں کی جانوں کو اور مسلمانوں کو، آمین یا رب العالمین۔ دھماکہ، اب خبر کیسے آتی ہے آپ کو کہ حیدرآباد میں دھماکہ ہوا ہے، ابھی تک کسی تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں اسلامی شدت پسند ملوث ہو سکتے ہیں، ہاں تاہم خیال کیا جاتا ہے، لیکن معاملہ اس طرح کا ہے، لیکن خیال لوگوں کا یا دانشوروں کا یہ ہے، وہاں آخر میں ایک ایسا ٹیگ لگا دیا جائے گا کہ کرنے والے ذمہ دار لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اسلامی سوچ کے حامی ہیں، وہ لوگ ہیں جو اسلام پسند ہیں، وہ لوگ، مثال کے طور پر یہ خاتون کی لاش سڑک کے کنارے ملی، خبر سرخی، یہ خاتون کی لاش سڑک کے کنارے ملی، قتل کا سبب معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو عورتوں کے گھر سے نکلنے کے مخالف ہیں۔ ہاں کون ہے؟ کیسے شکوک کیسے پیدا کیے جاتے ہیں؟ ہم عام سے خبر پڑھ کے ایسے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ان کے جتنی بھی اخبار کے کالمز ہیں، کہ اخبار کی ہیڈنگز ہیں یا سرخیاں ہیں، یا جو کچھ بیان کیا جاتا ہے بامقصد ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو کوئی بھی اسلام پر عمل کرنے کے لیے یا اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کے خلاف یہ محاذ ہے، یہ بہت بڑا محاذ ہے۔ تو لہذا میرے دوستو، خاص طور پر ہمارے بچوں کو ان ہتھ کنڈوں سے باخبر کریں، اور جب ان کے جب بچوں کا معاملہ جب ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو ذرا پھر آخری، کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ایک آخری بات کو میں اپنے آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ مختلف ذرائع ابلاغ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن خاص طور پر جو انٹرنیٹ والا جو معاملہ ہے، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو ہم جب خطرناکی یہاں تک پہنچ چکی ہے، تو پھر ہم کیسے استعمال کریں؟ اس پر ذرا ہم ایک 10 نکاتی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے اس کو دیکھنے کا، چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں یا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے
کوئی سائٹس ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے یا ان پر بیٹھنے کے لیے کچھ وقت مقرر کیا جائے۔ اگر وقت مقرر نہ کیا جائے میرے دوستوں تو نوجوان نسل ایسی ہے، بلکہ میرے خیال سے ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ ایڈکٹ ہو گئے ہیں، یہ ٹی وی ایڈکٹ ہیں۔ ایڈکٹ کا مطلب آپ اس کے نشے میں جب تک اس پہ بیٹھیں گے، گھنٹے نہیں گزاریں گے آپ کو چین نہیں آئے گا۔ اور یہ معاملہ خطرناک یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ انسان اپنے آفس سے گھر آنے کے بعد بھی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس میں لگا بیٹھا، آدھا ایک گھنٹہ نہیں، گھنٹے اور گھنٹے کے اندر بیوی اپنے کاموں کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے، بچوں کے کاموں کے لیے بلاتی ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہو، اپنی جگہ مست ہیں اور لگے ہوئے۔ ایک دن کا مسئلہ نہیں کہ چلو بھائی چھوڑو، ہر دن کا یہ مسئلہ۔ انسان گھر میں رہ کر گھر سے بے تعلق، بیوی کے ساتھ رہ کر بیوی سے بے تعلق، اور بیوی بھی کتنے دن برداشت کرے، تو پھر وہ بھی لے کے بڑھ جاتے ہیں۔ اور کتنے گھروں میں میں جانتا ہوں کہ گھر میں شوہر موجود ہے، شوہر ایک لیپ ٹاپ پر، بیوی اس کے بازو میں، اس کے بغل میں ہے یا کہ دوسرے کمرے میں، وہ اپنے ایک لیپ ٹاپ پر، دونوں اپنے لیپ ٹاپ پر مشغول ہیں۔ اور بچے بیچارے وہ ادھر باپ مشغول، ادھر ماں مشغول، بچے جو کہیں اور مشغول ہیں۔ ہاں یا تو جوان ہیں تو وہ بھی کسی لیپ ٹاپ پر ہیں، یا کہ چھوٹے ہیں تو پھر تو کارٹون تو ہے ہی۔ اور کارٹون، جب کارٹون کی بات آئی ہے تو اس کو بھی سن لیں، یہ کارٹون صرف کارٹون نہیں ہے، یہ کارٹون جو ہمارے عقیدے کو کارٹون بنا رہا ہے، ہمارے عقیدوں میں کارٹون چل رہا ہے، ہمارے اسلامی اقدار کے کارٹون بن گئے ہیں۔ ان کارٹون کے ذریعے سے میرے دوستو ہمارے اسلامی عقائد کی پامالی، ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر شرکیات، ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر تثلیث ٹرینٹی کا عقیدہ ان کارٹون کے ذریعے سے، اور کچھ نہ ہو تو فحاشی بے حیائی۔ باربی کے جو کارٹون تھے، کیا سب اتنی چٹیاں لگا کر، اتنی برا لگا کر یہ گڑیا ناشتی، دیکھنے والے کون ہیں؟ یہ ہمارے چھوٹے معصوم ذہن کے بچے۔ تو پھر یہ جب بڑے ہوں گے تو ان کے ذہنوں میں جو ہے کیا ہوگا؟ یہی فحاشی ہوگی۔ اور غم کی بات یہ مسلمان ملکوں کے اندر، خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے، جو حرمین کے ملک جہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت ممکن حد تک ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ آگے بڑھنے کے اللہ تعالیٰ ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ شریک فرمائے۔ اس ملک کے اندر بھی ایسے کارٹون پہنچ رہے ہیں۔ ابھی 4-5 دن پہلے میں اذاعۃ القرآن پہ سن رہا تھا، جو صبح کا ایک پروگرام جو آتا ہے وکاس گانا، ممکن ہے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ایک ایجوکیشنسٹ کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، اور معاملہ جو انہی کارٹونوں سے متعلق۔ تو انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ یہ کارٹون صرف ہمارے بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے اس مقصد سے پھیلائے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ان کارٹونوں کے اندر ایسے بھی کارٹون موجود ہیں جو ہمارے بچوں کے شروع سے ہی عقیدے توحید کو خراب کرتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے بارے میں جو عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جلال و کرام والی باتیں ہیں، ان باتوں کے خلاف۔ انہوں نے ایک کارٹون کی مثال دی جو موجود ہے مارکیٹ کے اندر، نام تو مجھے فی الوقت یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے، اور ہمارے نوجوان بچے اس کارٹون کو، وہ کھیلنے والا کارٹون ہے جیسے پلے اسٹیشن والے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ فرشتوں کو ماریں، اس میں فرشتوں کی جنگ ہے، کچھ فرشتے آپ کے سپورٹ میں ہوں گے، کچھ فرشتے آپ کے مخالف ہیں، تو فرشتوں کو مار کر آپ اپنے پوائنٹس کو جمع کریں، پھر اس کے بعد فرشتوں کے اختتام کے بعد آپ کی باری ہوگی اللہ سے لڑائی کریں، لڑائی اللہ سے ہوگی، اور اللہ کو آپ پچھاڑ دیے تو آپ کا گیم ون۔ یہ صورتحال ہے یہ، اور مسلمان ممالک کے اندر مسلمان اب یہاں پر رہنے والے کون ہیں؟ اب ان کارٹونوں کو فروغ دے رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کس کے لیے؟ یہاں سے مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ان مسلمانوں کے درمیان مسلمان بچوں کے لیے یہ کارٹون تیار کیے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ کارٹون صرف کارٹون نہیں ہے، بلکہ ہمارے بچوں کے عقیدے اور ان کے ایمان اور ان کے اخلاق، ان کے سنوارنے یا بگاڑنے میں بہت بڑا دخل ہے، جس کو ہم صرف یہ کہتے ہیں بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، اور بچے جو ہے کارٹون کے اتنے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، گھنٹے اسی کارٹون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آنکھیں جو ہے جو ٹی وی پہ لگ جاتی ہیں تو لگی جاتی ہیں، اگر بس چلے تو اپنی آنکھیں نکال کے ٹی وی پہ لگا دیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب ایسے صورت میں میرے دوستوں حالات پر غور کرنا ہے ہماری ذمہ داری ہے۔
ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ 10 نکات جو پروگرام جو میں نے کہا بس ایسے ہی بتا دیتا ہوں میں، اس کو دیکھنے کے لیے وقت مقرر کیا جائے جس میں ذرا کم سے کم حد تک ہو، بند کرنے کا بھی یہ وقت ہو، ایک وقت ہو، اس کے بعد اسے ہرگز نہ کھولا جائے، جیسے عصر یا مغرب یا مغرب عشاء کے درمیانی حصہ خبروں کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ بچوں کو عشاء کے بعد فوری طور پر سلا دینا چاہیے، کیونکہ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا حکم دیا۔ بڑوں اور نمبر 2، بڑوں اور چھوٹوں کو زیادہ دیر تک کے لیے ٹی وی دیکھنے اور انٹرنیٹ کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ فرائض کی اہمیت سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ نماز باجماعت کا شوق پیدا کیا جائے، بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جایا جائے اور مناسب اوقات میں اسکول کا کام کروایا جائے، اور ان میں سے اچھی اور شرافت کی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 3، اہل خانہ کو حلال و حرام اور خیر و شر کی تعلیم دی جائے تاکہ اسلامی فکری شعور زندہ اور بیدار رہے، اور وہ خود شعوری طور پر برائیوں سے اجتناب کرنے لگیں اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ کون سا پروگرام ان کے لیے قابل دید ہے اور کون سا ان کے لیے ضرر رساں ہے۔ نمبر 4، ہو سکے تو بچے بڑوں کی موجودگی میں ٹی وی دیکھیں، بچے بڑوں کی موجودگی میں ٹی وی دیکھیں اور انٹرنیٹ استعمال کریں تاکہ خیر و شر پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ میں تو اسے بہت ہی اہم ترین نکتہ، بچوں کو اگر آپ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کسی کونے پدرے میں بیٹھ گئے، کسی روم میں بند کر کے بیٹھ گئے، بچہ اسٹڈی کر رہا ہے، دیکھیں تو جا کے کیا اسٹڈی کر رہا ہے، ہاں آپ اسٹڈی کوئی اور چیز ہو رہی ہے، کسی اور کی اسٹڈی ہو رہی ہے وہاں۔ تو یہ صورتحال جو ہے بچوں کے درمیان میں بہت پائی جاتی ہے، لہٰذا بچوں کو اگر آپ انٹرنیٹ دیکھ کے بھی بٹھا رہے ہیں تو آپ اس کو حال میں بٹھائیں، لیکن ایسی جگہ بٹھائیں جو کامن ہو، جہاں پر ہر ایک کا گزر ہوتا ہو، یا جہاں پر آپ کی نظریں ہوں، جہاں پر آپ خبر رکھ سکتے ہوں، تاکہ انہیں برائی کیجیے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں، ان کو برائی کا احساس نہیں ہوتا، شیطان ورگلاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ نمبر 4، ہو سکے تو بچے بڑوں کی نمبر 4 یہ تو ہو گیا ہے۔ نمبر 5، حیا سوز گانوں بجانوں اور فحاشی و بے حیائی پر مبنی پروگراموں ویب سائٹوں سے مکمل طور پر اجتناب کریں، کیونکہ سیفٹی کا جو ہے طریقہ بھی ہے، اس طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، انسان صرف ٹی وی اور انٹرنیٹ کا بندہ بن کر نہ رہے، بلکہ اور بھی کرنے کے بہت سارے کام اور مفید مشاغل ہیں، جیسے عبادات ہیں، دینی مجالس ہیں، اس کا اہتمام، ان میں شرکت، حفظ تعلیم اور تعلیم قرآن اور حلقے، علوم و فنون کا حصول، دینی کتب کا مطالعہ، اس طرح کے جتنے بھی جو ہے یا کہ رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا، ورزش اور کھیل کود، یا اس طرح کے کاموں میں ان کو مشغول کریں۔ نمبر 7، بیرون ملک چونکہ اس قسم کی مصروفیات کم ہوتی ہیں، اس لیے لوگوں کا اور اہل خانہ کا بیشتر وقت ٹی وی اور انٹرنیٹ پر گزرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہی طبقہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کے مضر اثرات سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم جیسے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر اس معاملے میں نگرانی ضروری ہے، اور اس معاملے میں خاص طور پر توجہ ضروری ہے۔ نمبر 8، ہفتہ وار تعطیل اہل خانہ یا رشتہ داروں کے ساتھ کہیں باہر گزاریں تاکہ ان جن تو ٹی وی اور نیٹ سے ہمارے اپنے بچوں کو نجات ملے۔ نمبر 9، صاحب خانہ ہفتے میں کم از کم ایک بار اپنے گھر میں اہل خانہ، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ دینی اجتماعی، دینی محفل کو قائم کریں، اس کا اہتمام کریں، جس میں قرآن و سنت کی تعلیم کے علاوہ حالت حاضرہ پر بھی گفتگو ہو، اور اہل خانہ کے ذہنی سطح کے مطابق بتایا جائے کہ ٹی وی مغربی تہذیب کے پھیلاؤ اور غلبے کے لیے کام کر رہا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، تاکہ ہمارے بچے بھی، ان کو بھی اویئرنیس آئے اور ان کو بھی معلوم ہو، اور ہم مسلمان ایک بہترین، مکمل اور جامع اور پوری انسانیت کے لیے خبر و برکت والی تہذیب کے حامل بن جائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میڈیا میں افواہ سازی، یہ بڑے بنیادی مقاصد اس سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ افواہ سازی یہ ایک بنیادی مقصد ہے کہ افواہیں عوام اندر سے اٹھائی جاتی ہیں، ان کا مقصد ہمارا سماجی اور معاشرتی ستونوں پر قائم عمارت کو منہدم کرنا ہے، ہمارے درمیان تفریقے کی بھیڑ ڈالنا ہے، دین و ملت کے بارے میں مایوس کرنا ہے۔ اس لیے ہر خبر کو منع قبول کرنے سے قبل اس کی تحقیق کر لیں، تحقیق جو خبر بھی آپ کو ملتی ہے اس کی تحقیق کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ کون سا منہج اختیار کریں، تاکہ اس طرح ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی برباد نہ ہو۔ یہ چند جو ہے باتیں تھیں جو بڑی اجالت میں آپ کے سامنے میں پیش کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح اسلام سمجھنے اور پھیلانے کے اللہ سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا نمبر یہ ہے، جن کو بھی چاہیے سائٹ جو 200 سائٹ میں نے جمع کیے ہیں، جو اہل حق کی ہیں، کتاب و سنت دعوت دینے والی سائٹس ہیں، جن کو بھی چاہیے وہ یا تو ہمارے میل پر یا ہمارے